بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ رسالت محمدی کا اقرار کرے۔ دنیا میں یہود بھی موجود ہیں اور عیسائی بھی موجود ہیں، یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور جب یہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو یہاں گیڑا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ہمارا مسلمان اپنی لا علمی کی بنا پر غلطی کر جاتا ہے اور ان کو مسلمان شمار کر لیتا ہے۔ یاد رہے، آج کل صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا اور آپ کی رسالت کو رد کر کے کسی اور نبی اور رہنما کی رسالت کو اور اس کی رہنمائی کو تسلیم کرتا ہے، ایسے شخص کی توحید کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے یہ بات لازم ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، وہی محمد الرسول اللہ کے 12 حروف کا اقرار کر کے ان 24 حروف کو 24 گھنٹے اپنے اوپر لاگو کیجیے۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی ہر زبان کو رد کیا جا سکتا ہے، ہر بات کو رد کیا جا سکتا ہے، تنقید کی جا سکتی ہے، تبصرے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ کا قول، آپ کی بات، آپ کی حدیث جب آ جائے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ، اس کا نام کتنا بڑا ہو یا اس کا کام کتنا بڑا ہو، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، وہ خواہ کتنے بڑے نام والا ہو، اس کا مقام کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اس کی بات دین کا درجہ اور اس کا عمل دین کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی دین ہے اور آپ کا عمل بھی دین ہے۔ یہ فضیلت کسی اور شخصیت کو حاصل ہے ہی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کذبا علی لیس کذب علی احد۔ لوگوں کسی عام بندے پہ جھوٹ باندھو، اس کا گناہ ہے، وہ ایک تہمت تم نے لگا دی، اس کا وبال تو ہے ہی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، جس کسی نے ایسا کوئی کام کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جان قربان کر دوں گا، وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر بھی اتنا ہی عمل کرتا ہے۔ اس کی تگودو ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی سنتوں کے متعلق علم حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہیے، ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبتیں کرے تو پھر تم محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چل کر ہی میرا بھائی نجات ہے۔ کوئی بندہ آپ کو لاکھ نیکیاں دکھائے، آپ کو بڑے بڑے خوبصورت وظیفے بتائے، آپ کے سامنے بڑی کھلی ہوئی باتیں رکھے، اللہ کی قسم جب تک اللہ کے رسول سے ان کا ثبوت نہیں ملتا، وہ ساری کی ساری رد ہیں، مردود ہیں، اور ان کے کرنے والے کو نیکی کی بجائے وبال ملے گا۔
سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، کوئی اور نکھرا ہوا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی شارٹ کٹ مارے گا، فلن یقبل منہ، ہم اس کی اس عمل کو، اس کے اس نیکی والے کام کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور ہم اسے نیکی کا درجہ دے دیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہوا کیا، امت کے اوپر آج ایسا وقت ہے کہ ہم بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، اور اصل سنتوں سے، اصل باتوں سے نہ صرف یہ کہ ہم دور ہو چکے ہیں بلکہ ہم نے ان کو بھلا دیا ہے۔ ایسی سنتیں جو بھلا دی گئی ہیں، جن کو چھوڑ دیا گیا ہے، علم ہونے کے باوجود ان پر عمل ختم کر دیا گیا ہے، ان میں سے چند ایک سنتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی سنت جسے ہم جانتے ہیں، ہمارے ممبر و محراب پر اسے بیان کیا جاتا ہے، ہماری کتابوں کے اندر اسے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل ختم ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کی بیٹی فوت ہوئی، اس کو خواب میں جب اپنی بیٹی کی زیارت ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگی ابا جان اللہ نے میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا، لیکن آپ دنیا والوں کو ایک بات پہنچا دیں کہ کننا نعلم ولا نعمل، ہم جانتے سارا کچھ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ سب کچھ ہوتا ہے، ہمیں دین کی ایک ایک بات کا علم ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم آخری صفوں میں نظر آتے ہیں۔ پہلا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، لیکن آج ہم نے اسے یہ کہہ کر چھوڑا ہوا ہے کہ یہ تو پینڈوؤں کا کام ہے، یہ تو گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی حرکتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ، وہ اپنے ہاتھ صاف نہ کرے، اپنے ہاتھ نہ دھوئے حتیٰ کہ اپنی انگلیاں چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے۔ اس سنت پر عمل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کھانا ہمارے ہاتھوں کو، ہماری انگلیوں کا لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو چاٹنا اس لیے گوارا نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کننا نعلم ولا نعمل، ہم اس سنت کو جانتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس چیز کو اپنائیے۔ کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ انگلیاں چاٹنے میں حکمت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو برکتیں نازل ہوتی ہیں، کھانا برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت تھی، تم اپنی انگلیوں پر لگے ہوئے ذرات کو چاٹ لو، کیا پتہ وہی برکت والے ہو۔ دوسری سنت جسے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں کھانا ضائع کیا جاتا ہے، بڑے بڑے فنکشنز پر، بڑے بڑے معاملات میں، یا ویسے ہی ہم بڑے شاہ خرچ اگر ثابت ہوں تو ہوٹل پر جا کر، ریسٹورنٹ پہ جا کے ہم خوب اچھے طریقے سے بریانی کی پلیٹ لگوا کے تھوڑے سے کھا کے باقی سارے چھوڑ آتے ہیں۔ یا ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی شادیوں کے اندر بڑے بڑے پہاڑ کھانے کے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا کھا کر اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، آپ جب کھانا کھائیں تو اس طریقے سے کھائیں کہ آپ کی ضرورت کے مطابق کھانا برتن میں ہو، اور جب آپ فارغ ہوں تو کھانا مکمل صاف کر کے اٹھیں، برتن صاف ہوا ہونا چاہیے۔ برتن کو چاٹ کر صاف کر لیں، انگلی کے ساتھ اس کو رگڑ کر اس کے ذریعے سے صاف کر لیں، لیکن کھانا اس برتن میں نہ چھوڑیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، میرا بھائی ڈال ہی اتنا لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے ہاتھ سے یا ماں کے ہاتھ سے یا کسی کے بھی ہاتھ سے لقمہ نیچے گر پڑتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسے زمین پر ہی مسل دیتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہوئے وہ زمین پہ گر جاتا ہے، ہم اسے اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ سنیکرز ہم کھاتے ہیں یا جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے، اگر یہ زمین پہ گر جاتی ہیں ہم ان کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے، آپ نے روٹی کو گرا ہوا دیکھا اور اس کو اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا۔ اس کے اندر کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ سنت ہے
کہ اگر آپ کا کھانا نیچے گر جائے اسے صاف کرنا ممکن ہو، آپ اسے اٹھائیے، صاف کیجیے اور کھا لیجیے، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے برکت کس حصے میں رکھی۔ چوتھی سنت جسے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر دودھ ہر روز لے کر آتے ہیں، اہتمام کے ساتھ لاتے ہیں اور بچوں کو ان کی گردن پر گوٹا رکھ کر پلاتے ہیں کہ پینا ہی پینا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ ہم ان کو اس سے پہلے بسم اللہ کی ترغیب بھی دیتے ہیں، لیکن دودھ پینے کے بعد کی جو دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے وہ ہم بھولے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس دودھ کے اندر ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ عطا کر دے۔ مختصر سی دعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، میرا بھائی اس پر عمل کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین برکتیں بھی عطا کرے اور زیادہ بھی عطا کرے۔ پانچویں سنت، ہمارا اکثر یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے کے اندر برکت نہیں، ہماری روٹی پوری نہیں پڑتی، ہم پریشان حال ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ شکایت اللہ کے رسول سے کی، اے اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں بھوک نہیں مٹتی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اللہ برکتیں عطا کرے۔ ہمارے گھروں کا رواج بن چکا ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ اٹھ کر چلا گیا، پھر دوسرا آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ نہ پکانے والی کو پتا کہ کتنے بندوں نے کتنا کھا لیا ہے، نہ آنے والوں کا کوئی حساب۔ میرا بھائی جب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے کہ جب آپ گھروں کے اندر داخل ہوں سلام کریں اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، اکٹھے کھانے سے اللہ رب العالمین آپ کو برکتیں عطا کرے۔ چھٹی سنت جو ہمارے ہاں بالکل ہی بھلا دی گئی ہے، بڑی مشہور سنت ہے، کنا نعلم، ہم اسے جانتے ہیں، ولا نعمل، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور وہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا، ابو ذر جب بھی تم کھانا پکاؤ تو اپنے شوربے کو بڑھا لینا، کیا پتا کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا ہو، اور اپنا شوربہ تم اس کے پاس بھیج دینا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی عورت اپنی عورت کے بھیجے ہوئے، اپنی بہن کے بھیجے ہوئے کسی بھی سالن کو حقیر نہ سمجھے، خواہ اس نے بکری کے کھر کا شوربہ ہی تمہیں کیوں نہ بھیجا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ اسپیشل کوئی کھانا بنا کر آپ ہمسائے کے گھر میں بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھانا بھیجنے کا حکم دیا ہے جو ہمارے اپنے گھروں کے اندر پکتا ہے۔ میرا بھائی دوسروں کے گھروں کے حالات کا ہمیں علم نہیں، اور اگر علم ہے بھی تو بھی ان کے گھر میں کھانا بھیجیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں، یہ ایک چھوٹا سا عمل اللہ کے رسول نے بتایا ہے، آپ کر کے دیکھیے ہمسائیوں کے اندر کتنی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، کتنی الفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ساتویں سنت جسے امت نے چھوڑا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں بدعت کو اختیار کیا ہے، کیا کہ جی ہم شکر کے نفل ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے شکر کے نفل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، شکرانے کے نفل اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں ادا کیے۔ جتنی بھی روایات کتنی چار آتی ہیں، 4 روایتیں ملتی ہیں اس کے بارے میں، اور وہ ساری کی ساری من گھڑت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں کہ آپ نے شکر کے نفل ادا کیے ہوں۔ شکر کا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، شکرانے کا سجدہ یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے شکر کے نفل نہیں ادا کیے۔ ہم شکر کے نفل ادا کرتے ہیں لیکن شکر کا سجدہ نہیں کرتے۔ اور شکر کا سجدہ کہاں کرنا ہے؟ جب کبھی اللہ آپ کو کوئی نعمت عطا کرے، آپ کو کسی مشکل سے نکال دے، آپ پر کوئی احسان کرے، آپ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اس کے لیے وضو کرنا بھی شرط نہیں۔ 8ویں سنت جسے ہم نے ترک کیا ہوا ہے اور اس میں ہمارا شرمیلا پن نمایاں ہے، وہ یہ کہ جب کسی بندے کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ ہی نہیں کہتا، وہ کہتا ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ اس کے اندر ایک لمبا واقعہ آتا ہے، اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی بتاؤں گا۔ فی الوقت یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کبھی آپ کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اور جس بندے پر اللہ نے رحمت کی اس نے الحمدللہ کہا بھی تو وہ بڑی آہستہ سے کہتا الحمدللہ،
دوسرے کو آواز ہی نہیں جاتی۔ میرا بھائی جس کو آپ نے الحمدللہ جب آپ نے کہنا ہے تو ایسی آواز سے کہنا ہے کہ اگلے تک آواز جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تمہیں چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو اور دوسرا بھائی اس کو جواب دے یرحمک اللہ۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اگر الحمدللہ کہتے بھی ہیں تو ساتھ یہ الفاظ لگا لیتے ہیں، شکر الحمدللہ نہیں، صرف الحمدللہ کہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہا۔ آپ بھی الحمدللہ کہیں اور ذرا اونچی آواز سے کہیں تاکہ ساتھ والے کو پتہ لگ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک ایک شخص نے چھینک ماری اور الحمدللہ نہیں کہا۔ انہوں نے کمال حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یار مجھے وہ حدیث نہیں یاد آ رہی جس میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا الحمدللہ کہنا چاہیے۔ فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے۔ اپنی اولادوں کو اپنے گھروں کے اندر اس طرح کے رویے اختیار کیجیے۔ یقین کیجیے یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ان کے کرنے سے اللہ رب العالمین کی بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے رسول سے محبتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اگلی سنت، جمائی کو روکنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التثاؤب من الشیطان، یہ جمائی یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، لیکن ہماری جو جمائی آتی ہے اس میں ہا کی آواز ساتھ آتی ہے۔ ہا کی آواز بڑی لمبی طرح سے ہم نکالتے ہیں، گویا کہ ہم بڑے وقتوں کے تھکے ہوئے اب ہم ہا کی آواز نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بندہ شیطان کو موقع نہ دے کہ شیطان اس پر ہنسے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول شیطان اس پر کب ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس کو جمائی آتی ہے تو یہ ہا کی آواز نکال۔ جمائی کو جتنا آپ روک سکتے ہیں روکیے، اور اگر نہیں رکتی تو اس پر منہ کے اوپر ہاتھ ضرور رکھیے۔ اگر آپ منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے شیطان منہ کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے جسم کے اندر، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ ہا کی آواز بھی نکالنا بند کیجئے اور منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا بھی سیکھیے، اور یہی کیفیت نماز میں بھی جمائی کو روکیے، اور اگر نہیں رک رہی تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھیے۔ اسی طریقے سے اگلی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے کا طریقہ بتایا ہے، اور ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں۔ اذن تعالی احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں پہنے پھر بایاں پاؤں پہنے۔ چپل پہن رہا ہے تو کھڑے ہو کر پہن لو، اور اگر سینڈل پہن رہا ہے، شوز پہن رہا ہے، بوٹ پہن رہا ہے تو بیٹھ کر پہنے۔ بند جوتا بیٹھ کر پہننا سنت ہے، اور کھلا جوتا کھڑے ہو کر پہننا سنت ہے۔ اور جب بھی پہنے پہلے دایاں پاؤں پہنے پھر بایاں پاؤں پہنے، اور جب اتاریں تو پہلے بایاں پاؤں اتاریں اور پھر دایاں پاؤں اتاریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں سلام کا جواب دینا، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے نماز میں سلام کا جواب دیا ہے، کس طریقے سے؟ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں، قومے میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا گیا، آپ نے یوں اشارے کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سلام کا جواب دینا ہے، بس آپ اشارے کو یوں کر دیں، ہاتھ کو یوں کر دیں، آپ کی طرف سے سلام کا جواب ہو گیا۔ کوئی بندہ مسجد کے اندر آ کر سلام کرتا ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، گھر کے اندر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، نماز کے دوران میں کسی نے سلام کیا ہے، آپ یوں کر دیں، آپ کی طرف سے سلام کا جواب ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کوئی بندہ السلام علیکم کہے تو یہ جواب ہے، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر یہ جواب ہے، تو یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، بس ایک مرتبہ اشارہ کر دینا آپ کا کافی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک آخری حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بندہ میری کسی چھوڑی ہوئی سنت کو زندہ کرے، لوگوں کے درمیان بیان کرے، لوگ اس پر عمل کریں، تو اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان پر عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ بما یقولون وما انت علیہم